اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لیکچر 20 نمبرز یا عدد پہ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی بھی اسم کو 4 قسم کی چیزیں اپنے آپ کو اسم بنوانے کے لیے شو کرنی پڑتی ہیں: اسٹیٹس، عدد، اسٹیٹس، نمبر، جنڈر، ٹائپ، اعراب، عدد، جنس اور قسم۔ اعراب کے سلسلے میں ہم 4 لیسنز پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور آج جو ہے ہم عدد کو فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ عدد میں جو ہے ہم لوگوں نے یہ ہم نے جانا تھا کہ اسٹیٹس، نمبر، جنڈر اور ٹائپ، اس میں ہم آج عدد کو فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ جی عدد ان ایکشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ عربی زبان کا ہر لفظ جو ہے عدد کے اعتبار سے ہمیں 6 قسم کی خصوصیات یا اقسام دکھاتا ہے۔ آپ لفظ کہہ سکتے ہیں یا اسم کہیں، وہ ہمیں 6 قسم کی خصوصیات یا اقسام دکھاتا ہے۔ نمبر 1 وہ واحد ہو سکتا ہے، وہ نمبر 2 تثنیہ ہو سکتا ہے، نمبر 3 وہ اسم جو ہے جمع مذکر، عام جمع مذکر ہو سکتا ہے، وہ نمبر 4 جمع مؤنث ہو سکتا ہے، نمبر 5 وہ جمع مکسر ہو سکتا ہے، اور نمبر 6 وہ اسم جمع ہو سکتا ہے۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہم کتنی خصوصیات جان چکے ہیں، ان 6 میں سے ہم کتنی اقسام کو جانتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے مسلم مذکر اور مؤنث چارٹ کو مائنڈ میں لائیں تو نمبر 1 ٹائپ جو ہے واحد یا جو سنگولر ہے، اس کا جو سنگولر کالم ہے مذکر اور مؤنث چارٹ کا، مسلمون، مسلمان، مسلمین اور مسلماتون، مسلماتان، مسلماتین، یہ واحد مذکر اور مؤنث کی ایک پہچان ہے۔ نمبر 2 ٹائپ ہے تثنیہ یا ڈوئل۔ اس میں پھر آپ مائنڈ میں مسلم مذکر اور مؤنث چارٹ کا ڈوئل کالم لے کے آئیں، کالم نمبر 2 لے کے آئیں، آنی، عینی اور تانی، تینی کے لفظ ان کی پہچان ہے ڈوئل کی۔ نمبر 3 جمع مذکر ہے، اس کو سالم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ مطلب عام جو آپ کے پاس جمع ہے ساؤنڈ مسکولن، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے، عام سی یہ جمع ہے۔ اس کے لیے آپ مسلم مذکر چارٹ کا 3rd کالم مائنڈ میں لائیں، اونا اور اینا کے الفاظ آئیں گے آپ کے ساتھ جو ان کی پہچان ہے۔ نمبر 4 جمع مؤنث، اس کے لیے جو ہے آپ جمع مؤنث کا 3rd کالم مائنڈ میں لائیں تو آتن اور آتن اس کی پہچان ہے۔ الحمدللہ یہ 4 ہم جان چکے ہوئے ہیں، اور جو ہے میجر پارٹ آپ کہیں کہ نمبرز کا ہم جان چکے ہوئے ہیں۔ یہ 2 پارٹ رہتے ہیں، ان کو اب ہم نے جاننا ہے۔ نمبر 5 ہے اسم جمع اور نمبر 6 ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کو جاننے سے پہلے اور اسم جمع کو جاننے سے پہلے ہم جمع مکسر اور جمع سالم یعنی عام جمع جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں ڈفرنس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ جمع کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر دو قسم کی جمع آتی ہیں، جمع سالم عام جمع جو ہے، اور جمع مکسر جو ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ ان کے اندر ڈفرنس کیا ہے کہ جو جمع سالم ہے یا جو عام جمع ہے، جو عام پلورلز ہیں، وہ ایک رول کے تحت بنتے ہیں۔ جیسے ہم نے مسلم مذکر مؤنث چارٹ میں اونا، اینا اور آتون، آتن کو آخر میں جوڑ کر جمع بنائی تھی۔ فار ایگزامپل مسلمون سے مسلمون، مسلمینہ، مشرکون سے مشرکون، مشرکینہ۔ مؤنث میں جاتے تو مسلماتن سے مسلماتن، ماتن، مشرکاتن سے مشرکاتن، مشرکاتن۔ یہ ہم نے یوں جمع بنائی تھی، ایک رول تھا، اونا اینا کا ایک رول تھا، آتن آتن کا ایک رول تھا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جمع مکسر ہے۔ کتابن سے کتبن بنا ہوا ہے، قلم سے اقلام جمع بنی ہوئی ہے، بحر سے بحور بنی ہوئی ہے، اور مسجد سے مساجد بنی ہوئی ہے۔ اس رول سے ہٹ کے بنی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع یا مکسر جمع۔ نیکسٹ ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ لیٹس کم ٹو دا مین ٹاپک۔ جمع مکسر یا بروکن پلورل یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن لگانے سے نہیں بنتے، بلکہ یہ اس رول کو توڑ کر لفظوں کو ایک نئی ترتیب دے کر بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ رول کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اس لیے ہم اسے ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ اور اس قسم کے رول جو ہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش میں یہ رول دیکھیں۔ اچھا یہاں پہ استاد نے ہمیں اپنے پروفیسر کی کہانی سنائی تھی کہ وہ چائنا سے بلانگ کرتے تھے اور ان کی انگلش کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو اسٹوڈنٹس نے ایگزام جب قریب ہے تو ان کی شکایت کی، ان تک بھی بات پہنچی، تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ کلاس میں آئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ انگریزی کے بھی کوئی رول ہیں، کوئی ورڈ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کار از کارس، ٹھیک ہے۔ استاد نے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ہمیں بورڈ پہ لکھ کے دکھایا کہ کار از کارس، لائک کار کے ساتھ یہ اسپیلنگ ہے CAR، میں نے ایس کا اضافہ کر دیا، بکس، بک از بکس، ایس کا اضافہ، ٹیبل از ٹیبلز، ES کا اضافہ کر کے جمع بنائے، کار کارس، بک بکس، ٹیبل ٹیبلز۔ تو کہتے ہیں یہ رول اگر ہوتا تو پھر اب تو یہ ہونا چاہیے تھا دیٹ مین از
مین شوڈ بی مینز بٹ مین از ناٹ مینز اٹس مین. ٹھیک ہے. ٹوتھ جو ہے ٹوتھس ہونے چاہیے تھے اگر یہ رول فالو ہوتا, بٹ یہ ٹیتھ ہیں. ماؤس جو ہے اس کو میز ہونا چاہیے تھا بٹ یہ مائس ہے. گوز جو ہے اس کو گوزز ہونا چاہیے تھا بٹ یہ گیز ہے. چائلڈ جو ہے اگر یہ رول لگاؤں تو چائلڈز ہوتا بٹ یہ چلڈرن ہے. کڈ جو ہے اس کو کڈرن ہونا چاہیے تھا اگر یہ رول لگاتے بٹ وہ کڈز ہے. تو وہ کہتے ہیں کتنی کریزی یہ رولز ہیں اور زبان ہے کہ میں اس کو کیسے یاد کروں. تو ان کی بات کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو عربی میں بھی یہی اصول لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بروکن پلورل جو ہیں یہ کسی اصول قاعدے کو نہیں مانتے, اصول کو توڑ کے بنتے ہیں. اس میں حروف کو یہ توڑ پھوڑ کے ایک نئی جمع مطلب ایک نئی چیز اس کے اندر یا تو ایڈ کر دیتے ہیں یا اس میں سے نکال دیتے ہیں یا حروف کی ترتیب بدل دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں, یہ لفظ ہے کتابن, اس کے لیٹرز کیا ہیں؟ کاف تا الف با, 3 لیٹر ہیں. اس کی جمع کتابون, اونا کی بجائے کتبن ہے. اب کتبن میں دیکھیں کتنے لیٹر ہیں؟ کاف تا اور با. ٹھیک ہے, 3 لیٹر ہیں. بیسیکلی 4 لیٹر تھے, یہاں پہ جمع میں 3 لیٹر آ گئے. قلمن قاف لام میم 3 لیٹر ہیں. اس کی جمع قلمونا کی بجائے اقلامن ہے. اب اس کے اندر دیکھیں بیسک 3 لیٹر تھے, یہاں کتنے لیٹر ہیں؟ 1 2 3 4 5 لیٹر, لائک 2 الف ایڈ ہو گئے. بحرن باہارا 3 لیٹر ہیں. اس کی جمع بہورن ہے اور اس کی جمع میں کتنے لیٹر آ گئے؟ 4 لیٹر ہیں, واو ایڈ ہو گیا. مسجدن 4 لیٹر ہیں, جمع ہے مساجدن, یہ جمع مکسر ہیں ساری. اور اس کے اندر دیکھیں تو یہاں 5 لیٹر آ رہے ہیں جمع مکسر کے اندر, الف ایڈ ہو گیا اس کے اندر. تو جمع مکسر کیونکہ سارے رول قاعدے اونا اینا آتونات ان کے رول قاعدے توڑ کے بنتی ہے, تو آپ اس ٹپ رکھ سکتے ہیں, ایک ٹپ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اس نے اصول اور قاعدے توڑے ہیں تو اس وجہ سے اس کو سزا ملی ہے اور اس کو ہم جمع مکسر یا ٹوٹی پھوٹی جمع کہتے ہیں. یہ آپ اپنے مائنڈ میں اس طرح اس کو رکھ سکتے ہیں. تو اب آگے پڑھتے ہیں جمع مکسر کی قسمیں. جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک انسانی جمع مکسر اور دوسری غیر انسانی جمع مکسر. یہ جو ساری ڈیٹیل ہے اس کو فار دا ٹائم بینگ ابھی ہم رہنے دیں گے. اس میں تھوڑی سی چیز پڑھیں گے, باقی ابھی ہم رہنے دیں گے. انسانی جمع مکسر جو ہے یہ صرف عقل والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, لائک ملائکہ, جن اور انسان اس کے اندر شامل ہیں. اور غیر انسانی جمع مکسر یہ غیر عاقل چیزوں کے لیے یا غیر انسانی اشیاء کے لیے استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل پلیسز ہیں, جگہیں ہیں, جانور ہیں, چیزیں ہیں, ان کے لیے آپ کے لیے یہ غیر انسانی جمع استعمال ہوتی ہے. یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, انسانی جمع مکسر یا ہیومن بروکن پلورل جو ہیں ان کو ہم شی ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا جی, جمع مکسر سے ریلیٹڈ ایک کریزی باربیکیو رول ہے. استاد نے اس سلسلے میں بھی ہمیں ایک سٹوری سنائی کہ کچھ عربز جو ہیں باربیکیو کے لیے گئے ہوئے تھے, وہ وہاں بور ہو رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ کوئی نئی گیم کرنی چاہیے, کوئی نئی گیم سوچنی چاہیے تاکہ ہم بور نہ ہوں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں لینگویج کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں کہ اگر کتابوں کی جمع لائک مسلمون کی جمع مسلمون ہے تو کتابوں کی جمع ہم کتابوں کی بجائے کتبن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اور کریزی بنانے کے لیے اس گیم کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کتبن کو جو ہے بجائے مذکر یوز کرنے کے اس کو ہم واحد اور مؤنث یوز کرتے ہیں. 1F یا واحد مؤنث یوز کرتے ہیں, یہ شیز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو استاد نے اس کو ایک سٹوری یہ ہے اور یہ کریزی باربیکیو رول کے نام سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا. اور ریئلی اٹس اے کریزی رول, اس نے ہمیں بھی بہت کریزی کیا ہوا ہے, ہمیں بھی اس کی کافی عرصے تک سمجھ نہیں ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا انٹرسٹنگ وے میں اس کو دکھا بھی دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. کیپ ان مائنڈ کہ تمام جمع مکسر ان کو ہم واحد مؤنث 1 فیمینن سمجھیں گے, چاہے وہ مذکر ہیں چاہے وہ جمع ہے, ان کو ہم چاہے وہ مؤنث ہے ہم نے ان کو واحد مؤنث 1 فیمینن سمجھنا ہے, چاہے وہ لفظ قدرتی طور پر نیچرلی مذکر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, آل بروکن پلورل ٹریٹڈ ایز 1 فیمینن ایون اف دا بروکن پلورل از اباؤٹ بایولوجیکل میل. اوکے, چاہے وہ میل ہی ہے اٹ ول آلسو ٹریٹ ایز 1 فیمینن, پھر بھی ہم اس کو واحد مؤنث سمجھیں گے. اس لائن کو مائنڈ میں رکھیے گا, تمام جمع مکسر کو واحد مؤنث سمجھا جائے گا چاہے لفظ قدرتی طور پر مذکر ہی کیوں نہ ہو. اس کی ہم یہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ کتبن جو ہے آپ کے پاس مذکر ہے اور یہ غیر انسانی ہے, لیکن آپ کو یہ قرآن میں یا عربی زبان میں واحد مؤنث استعمال ملے گا.
اقلام مذکر ہے غیر انسانی ہے، یہ آپ کو واحد مؤنث نظر آئے گا. مساجد مذکر ہے غیر انسانی ہے، یہ آپ کو واحد مؤنث 1F نظر آئے گا. رسل ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے مذکر ہے انسانی جمع ہے، لیکن یہ آپ کو واحد مؤنث نظر آئے گا. علماء مذکر ہے انسانی جمع ہے، لیکن یہ آپ کو واحد مؤنث نظر آئے گا. اس میں یہ جو انسانی جمع ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، وہ ہم نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے. جو نیکسٹ ہمارے پاس وہ آئے گا انٹینسو آئے گا اس کے اندر. اچھا، اس کو ہم اس باربیکیو رول کو ہم جو ہے ایک سٹوری، اس چھوٹی سی انگلش کی ایک فریز ہے، ایک سٹوری ہے، اس کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. For example, Maryam bought 4 books. She read all of them in a week and then returned them back for a refund. Right? She read all of them. Them mean books. ساری بکس کو یہ ریفر کر رہا ہے them. ٹھیک ہے، and then returned them for a refund. اور یہ them بھی definitely books جمع جو ہے بکس ان کو ریفر کر رہا ہے. اب اسی کو ایک نئے انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم bought 4 books like مریم bought 4 کتب اینڈ شی ریڈ آل آف دیم کی بجائے اگر ہم انگلش میں کر دیں آل آف ہر. ریئلی عربی میں بھی یہ ایسے یوز ہوتا ہے کہ آل آف دیم کی بجائے آل آف ہر مؤنث 1 فیمینن استعمال ہوا ہے، واحد مؤنث استعمال ہو گیا. ان اے ویک اینڈ دین ریٹرن ہر فار اے ریفنڈ، ریٹرن دیم کی بجائے ریٹرن ہر فار اے ریفنڈ. ٹھیک ہے، تو یہ واحد مؤنث 1F استعمال ہوا ہے. تو عربی میں بھی آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ اسی سینس میں یہ استعمال ہوں گے، یہ جمع مکسر کے جو الفاظ ہیں. اردو میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ جمع مکسر ہے، بس ایک اندازہ لگانے کے لیے اگر آپ اردو میں اگر لفظوں کو دیکھیں تو جیسے ہم بولتے ہیں چھوٹی آنکھیں. اب چھوٹی کا لفظ جو ہے اور آنکھیں یہ جمع ہے. چھوٹی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. چھوٹی آنکھیں، اچھی کتابیں، پیاری کہانیاں، چوڑی سڑکیں. اس کو ہم چوڑے سڑکیں کی بجائے چوڑی سڑکیں کہتے ہیں. بڑے دکانیں کی بجائے بڑی دکانیں، اونچے عمارتیں کی بجائے اونچی عمارتیں. حالانکہ ہمیں یہاں اگر یہ پلورل ہیں تو ہمیں یہ بھی پلورل لگانا چاہیے. نہیں، یہ ہم واحد فیمینن لگاتے ہیں، واحد مؤنث لگاتے ہیں یہ والا لفظ. تو یہ رول کسی حد تک اردو میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا اسم جو ہیں، اسم کی جو جمع ہے وہ صرف ایک ہی جمع پائی جائے گی کہ یا تو وہ ٹوٹی ہوئی جمع ہوگی یا پھر اس کی جمع سالم ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسم کی دونوں جمع موجود ہوں. یس، کافی اسم ایسے ہیں جن کی دونوں ٹائپ کی جمع موجود ہے. لائک عالمون ہے تو اس کی عالمونہ بھی ہے، علماء بھی ہے. سنبلاتن ہے تو اس کی جمع سنبلاتن بھی ہے، سنابل بھی ہے. کافرن ہے تو کافرونہ بھی ہے، کفار بھی ہے، کفرتن بھی ہے. لائک ایک جمع کی، ایک ورڈ کی 2 یا 2 سے زیادہ جمع بھی ہو سکتی ہیں. نبیون، نبیونا، انبیاء. کافی مطلب یہ کہ یہ جو ہے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 43 ویز ہیں، طریقے ہیں جو اس کی جمع بنانے کے ہیں، جمع مکسر بنانے کے، لیکن الحمدللہ ہمیں بہت کم استعمال کرنے ہیں. عالمون دیکھیں، علماء کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ اس سوسائٹی میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے استعمال ہونے والا ہے. وہ سوسائٹی جو ڈیزرٹ کی تھی، جہاں یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، تو علماء کو آج جو ہے ہم اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسکالرس. اس وقت تک تو یونیورسٹیاں نہیں تھیں، لوگ کیسے اسکالر بنتے، کہاں پڑھنے جاتے. تو علماء کا جو لفظ ہے یہ جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاننے والا، لائک جو علم رکھتا ہو. فار ایگزامپل ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو وائز، حکیم، دانشمند، عقل مند، اس میننگ میں علماء کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب ریزن یہ ہے کہ یہ 2 اگر مطلب اس کی یہ جمع بھی ہے، جمع سالم بھی ہے اور جمع ٹوٹی ہوئی جمع بھی ہے، تو پھر اس کیوں ایک لفظ کی 2 جمع کیوں ہیں؟ کیا ان کی سیم میننگ ہے؟ میننگ تو سیم ہے، لیکن لائک میننگ استعمال تو ہوتا ہے قرآن پاک میں. جیسے عالمون کا لفظ ہے، یہ عالمون اور علماء دونوں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ان کی میننگ میں ڈفرینس ہوتا ہے. جب آیت کے اندر ہم ان کا استعمال دیکھیں گے تو کہیں اس کا لفظ کچھ میننگ کچھ اور ہوگا، دوسری جگہ پہ علماء کا میننگ یا آپ کہیں کہ بیک گراؤنڈ جو ہے کسی اور بیک گراؤنڈ میں استعمال ہوا ہوگا. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم جمع مکسر کی پہچان کیسے کریں گے قرآن کے اندر؟ کیونکہ ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی بھی اسم کی پہچان کہ وہ واحد ہے، سنگولر ڈوئل ہے یا پلورل ہے،
اس کی آخری حرکت سے کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو جمع مکسر کی اور واحد اسم کی حرکت ایک جیسی آخری، لائک کتابن ہے، کتبن ہے، قلمن ہے، اقلامن ہے، بحرن ہے، بحورن ہے، مسجدن ہے، مساجدن ہے. تو یہ ہم کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جمع مکسر ہے یا واحد ہے؟ تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم ذخیرہ الفاظ ہمارا بڑھے گا تو اس وقت ہمیں اس کی پہچان ہوگی. عربی میں جو ہے قرآن جو ہے عربی زبان کا صرف 5% الفاظ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. عربی بہت وسیع زبان ہے اور یہ جو جمع مکسر ہیں یہ قرآن میں بار 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 استعمال کئی مقامات پر استعمال ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ انشاءاللہ یہ ہمیں پہچان ہو جائے گی ساری، آپ کسی جمع کو دیکھیں، جمع مکسر کا استعمال دیکھیں، اس کو مؤنث کی سینس میں استعمال ہوا دیکھیں، اور پھر آپ سمجھیں کہ یہاں تو کسی عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لائک حضرت مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی جب آپ دوبارہ مڑ کے جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جمع مکسر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کی مثالیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کافی ملیں گی قرآن پاک میں. اب ہمارے پاس رہ گئی ہے لاسٹ قسم یا لاسٹ خصوصیت نمبر کے سلسلے میں، اور وہ ہے اسم جمع، پلورل بائی میننگ، بیکاز دا عرب سیٹ سو. ان کے کوئی رول نہیں ہوتے جو ہے، کیونکہ عربوں کی زبان ہے، ان کی مرضی وہ لفظوں کو جس طرح استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں واحد ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کوئی نشان نہیں ہوتا کہ یہ جمع ہے، کوئی پہچان نہیں ہوتی، لیکن ان کے معنی جمع کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک گروپ یا بہت سے لوگوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مذکر 3 میسکولن استعمال ہوتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اردو میں لفظ قوم ہے، جھنڈ ہے، درختوں کا جھنڈ، فوج، لشکر، مجلس، گلدستہ. یہ جو لفظ ہیں یہ بظاہر تو واحد ہیں، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گروہ کو، ایک گروپ کو نومینیٹ کر رہے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سیم عربی یا زبان میں یا قرآن میں بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں. یہ 3 لفظ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. قومن، کرن، ناس. قوم، کرن، ناس. قوم مین قوم، نیشن. کرن مین نسل، جنریشنز. اینڈ ناس مین لوگ اور پیپل. تو یہ ہماری بہت ہی جو ہے آسان سی ایک قسم تھی. لیٹس سی، ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ اب ہم یہ ساری 6 کی 6 قسمیں جان چکے ہیں. واحد سنگولر، مسلم مذکر مؤنث چارٹ کا سنگولر کالم مائنڈ میں لائیں. نمبر 2 ہے تثنیہ، مسلم مذکر اینڈ مؤنث چارٹ کا ڈوئل کالم مائنڈ میں لائیں. نمبر 3 ٹائپ ہے آپ کے پاس جمع مذکر، مسلم مذکر چارٹ کا 3rd کالم مائنڈ میں لائیں، اونا اینا والا. نمبر 4 ٹائپ ہے آپ کے پاس جمع مؤنث، مؤنث چارٹ کا 3rd کالم مائنڈ میں لائیں، آتن آتن. نمبر 5 آپ کے پاس ہے اسم جمع، قوم، کرن، ناس. یہ 3 ایگزامپل مائنڈ میں رکھیے گا اس کی. نمبر 6 ہمارے پاس ہے جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع، بروکن پلورل. یہ حروف کی ترتیب بدل کر، توڑ پھوڑ کر کے بنائے جاتے ہیں. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، انسانی جمع مذکر، غیر انسانی جمع مذکر. اور یہ جو ہے 1 فیمینن استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کو ہم شور، جو انسانی جمع مذکر ہے اس سلسلے میں یہ ایک اور طریقے سے بھی استعمال ہوتے ہیں، لائک یہ 3 ریالٹی بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. انشاءاللہ اس پوائنٹ کو ہم نیکسٹ انٹینسیو میں ڈسکس کریں گے. ایٹ دا مومنٹ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیے گا کہ یہ واحد مؤنث استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہوم ورک ہے. آپ نے عربی میں اعداد یا نمبر کی کتنی قسمیں ہیں ان قسموں کے نام لکھنے ہیں اور آگے ان کی پہچان لکھ دینی ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم مذکر ہے تو اونا اینا ہے، مؤنث ہے تو آتن آتن ہے. سوال نمبر 2 میں جمع مکسر کیا ہوتے ہیں، ان کی قسمیں کتنی ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں آپ نے. اور سوال نمبر 3 میں جمع مکسر گرامر کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں، گرامیٹیکلی ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو آگے ایک مشق دی گئی ہے، وہ جو آپ نے حل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پروسیجر کیا ہوگا اس مشق کو کرنے کا، کہ آپ جو ہے کس طرح لفظ ڈھونڈیں گے. سب سے پہلے جب آپ مشق کے اندر جائیں گے، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں یہ ہمارے پاس مشق ہے، اس میں لفظ کیسے ڈھونڈیں گے. تو سب سے پہلے آپ مسلم مذکر چارٹ کی جو جمع ہے وہ اپنے مائنڈ میں لائیں گے، وہ آپ یہاں سے وہ سارے لفظ ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسلم مؤنث چارٹ کی جمع مائنڈ میں لائیں گے، پھر وہ ڈھونڈ لیں گے. اس کے بعد جو ہے نمبر 3 پہ آپ ٹوٹی ہوئی جمع میں آخری آوازیں او آ ای یا اون ان ان کی تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ ٹوٹی جمع ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ انسانی جمع ہے یا غیر انسانی جمع ہے. ایٹ دا مومنٹ
آپ کو جو ہے بروکن پلورل کی یا ٹوٹی ہوئی جمع کی پہچان نہیں ہے تو وہ آپ کو اس کے لیے یہاں پہ ورڈ میننگ بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جمع ہے یا واحد ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں دیے گئے ہیں یہ میں بھی آپ نہ جانتے ہوں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے گا, اگر آپ جانتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ اس کو بھی کر دیجئے گا. ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ کچھ ہماری سسٹرز کو یہ ہے کہ ہم جسٹ ووکیبلری تو نہیں پڑھ رہے, جسٹ ہم گرامر کرتے جا رہے ہیں. تو بلیو می کہ انشاءاللہ جیسے اب آپ نے مسلم مذکر مؤنث چارٹ کے بعد دیکھا تھا کہ آپ اس کے اندر کتنی چیزیں ڈال کے آپ ورڈ میننگ آپ سیکھ رہے تھے, اسی طرح اگلے کچھ 4-5 لیکچر 6 لیکچر کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی ووکیبلری میں انشاءاللہ بہت بہت اضافہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو استاد نے ہمیں اتنی زیادہ ووکیبلری نہیں کروائی لیکن ہم اس کو اس ووکیبلری کو انشاءاللہ یاد بھی کریں گے اور اس کو ریوائز بھی کریں گے, اس کو لکھیں گے بھی صحیح. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہماری ووکیبلری بڑھتی جائے گی. ڈونٹ وری, اٹیچ رہیں اس سے کورس سے, انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ ورڈ میننگ پہ بیس نہیں ہے, آپ کو ڈیپتھ تک استاد لے کے جا رہے ہیں, بہت ہی گہرائی سے وہ ہمیں یہ چیز پڑھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ آپ کی سوچ نہیں ہے, ہماری بھی یہی سوچ تھی کہ یہ کیا ہے, صرف گرامر کرتے جا رہے ہیں. ان بیسکس لیکچر سے آپ آگے نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.